بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے لڑکیوں کی تعلیم پر عالمی کانفرنس، بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل کا مہنگا ترین قیدی، بلوچستان میں معاشی انقلاب، پنجاب ترقی کی راہ پر گامزن، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے۔ السلام علیکم رضوان رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہر دل عزیز، میں نے کہا بڑے دن ہو گئے نہیں کہا۔ بہت مہربانی، یہ آپ کی محبت ہے۔ آج تو ویسے ہی خواتین کی باتیں ہونی ہیں، خواتین کے تعلیم و تدریس کی باتیں آپ نے پہلا ٹاپک ہی وہ رکھا، زبردست، بڑی اچھی بات ہے۔ بالکل، لڑکیوں کی تعلیم کو لے کے ہمارے ادھر سے شروع کر لیں آج احتراماً صاحب کی طرف سے۔ نہیں، رشید دادا صاحب نے کہہ دیا ہے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں، سیدھے ہاتھ سے شروع کریں۔ اوکے، آج کے بعد سیدھے ہاتھ سے چلیں جی۔ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہے وہ لڑکیوں، آپ نے خود ہی بتا دیا، لڑکیوں کا آج تعلیم کا دن ہے، ان کی تعلیم کو لے کے بہت زیادہ فوکس ہوئے ہیں اور اس پر عالمی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، جو کہ 2 دن کی تھی، آج سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ رشید دادا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے بالکل کہ پاکستان میں میزبانی کا شرف حاصل ہوا، یہ عالمی کانفرنس ہو رہی ہے یہ بیٹیوں کو تعلیم دینے کے بارے میں۔ جی جی، اور یہ 11 اور 12 جنوری کو اسلام آباد میں آج پہلا دن ہے، کل دوسرا دن ہے۔ آج وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے اس کی افتتاحی تقریب میں جو ابتدائیہ تھا خطاب انہوں نے یہ کیا اور اس کانفرنس کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر کی۔ مطلب یہ کہا کہ یہ جو تعلیم ہے، لڑکیوں کی تعلیم، یہ حق بھی ہے اور فرض بھی۔ زبردست۔ مطلب یہ اس کو ایزی نہ لیں۔ انہوں نے کہا اگرچہ پوری دنیا میں جو مسلم ممالک ہیں وہاں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب تمام مسلم ممالک کو۔ بالکل، امین صاحب آپ کی تو اپنی بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہیں، تو آپ کو تو بہترین طریقے سے پتا ہوگا۔ دیکھیں جی، میں اب آپ نے زبردست بات کر دی۔ یہ میری بیٹی کا بتا رہے ہیں کہ وہ ایم بی بی ایس کر رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری بیگم یہ گجرپور اپنا یہ کیا گجرہان ڈسٹرکٹ راولپنڈی اور پھر اس کے بعد میاں والی کے علاقوں میں پلی، اور میرے سسر جناب پروفیسر رفیع اللہ شہاب صاحب، یہ جس علاقے میں رفیع اللہ شہاب صاحب کا تو بڑا نام ہے۔ رفیع اللہ شہاب صاحب میرے سسر ہیں جی ماشاءاللہ، اور میں ان کا اکلوتا داماد ہوں، ان کا بیٹا ہوں، تو یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ 100 سے زائد بہت کام کیا، انہوں نے 100 سے زائد خواتین کے حقوق کے اوپر ان کو اعزاز حاصل ہے کہ پروفیسر رفیع اللہ شہاب کی تصانیف موجود ہیں۔ میں بتا رہا تھا کہ وہ میاں والی کے جس علاقے میں پلے، میں نے بعد میں شادی کے بعد جا کے وہ جدی گھر بھی اپنے ان لاز کا دیکھا۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے گھر کی جو کھڑکی ہے نا، ان کھڑکیوں کے بھی آگے ایک وال، دیوار ہوتی ہے باہر کی سائیڈ پہ، کہ گلی سے گزرنے والا کوئی شخص گھر کے اندر ونڈو کے ذریعے اس کی نظر نہ جائے۔ اتنا باپ پردہ ہے کہ آج بھی اگر آپ وہاں پر چنگچی دیکھیں، وہاں پر میاں والی میں چلتے ہوئے ٹانگے دیکھیں، وہ جو گورے والا ہوتا ہے، بڑا زبردست گورا، تو اس کے ارد گرد ایک چادر سی لپیٹی ہوتی ہے کہ باپ پردہ جو ہے موومنٹ ہو رہی ہے، موومنٹ ہوتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مسلم ممالک میں اور ہمارے پاکستان کے مختلف جو اضلاع ہیں جہاں پر لوگ خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ پردے کو ترجیح دیتے ہوئے پھر ان کی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی ان کی ریزرویشن ہوتی ہے۔ میرے سسر چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو، بیٹوں کے ساتھ ساتھ تو وہ تھا ہی، کہ بیٹیوں کو بھی وہ اعلیٰ تعلیم حاصل دلا سکیں۔ وہ اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے میاں والی چھوڑ کے لاہور آ گئے، گریٹ، اور یہاں پر انہوں نے تعلیم و تربیت دی۔ میری بیٹی نے جی سی یونیورسٹی سے ایم ایس سی کیا۔ آپ کی بیٹی نے نہیں، آپ کی بیگم نے، میری بیگم نے، پروفیسر رفیع اللہ شہاب صاحب کی بیٹی نے، جو ان کو شوق تھا کہ میں لڑکیوں کو تعلیم، اپنی بیٹی کو تعلیم دینی ہے، تو ان کے شوق کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ شاید ان کا خیال تھا، اور جی سی کا میرٹ پنجاب یونیورسٹی سے زیادہ ہوتا تھا، تو سائیکالوجی سے انہوں نے ایم ایس سی کیا۔ جب میری شادی ہوئی
تو میری خواہش بھی تھی کہ میری وائف جو ہے وہ ایک گورنمنٹ سروس میں ہو اور وہ اگر اس علم حاصل کیا ہے تو اس کو فائدہ پہنچائے. سائیکیٹرک کے طور پہ پہلا سبجیکٹ تو آپ ہی ان کو ملے ہوں گے. ظاہر ہے اور اس میں بھی وہ کامیاب ہوئی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ آج اپنی بیٹیوں کو علم دیں. نیپولین نے کہا تھا نا کہ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں, میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دے دوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد تھا تعلیم کے بارے میں کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک آپ علم حاصل کریں, خواہ آپ کو چین جانا. حضرت خدیجہ کی اگر بات کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وہ بھی تو تجارت کیا کرتی تھی نا. نہیں, لیکن وہ تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین بھی جانا پڑے. اگر ہم اس کی الفاظ پہ جائیں تو اس میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کی کہ مردوں کو حکم دیا گیا ہو, مطلب جنرل ہے, یعنی کہ خواتین و حضرات دونوں کے لیے یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, چین کی مثال اس لیے دی گئی کہ عرب سے چین جانا ایک دور جان جوکھوں کا کام تھا. راستے میں قازقستان بھی پڑتا تھا جہاں سے قزاق پڑ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر افغانستان تو نہیں تھا اس وقت, خیر افغانستان نام کا تو کوئی خطہ نہیں تھا اس وقت یا کوئی ملک نہیں تھا, لیکن یہ مطلب کہ یہ علاقہ جو تھا وہ خانہ بدوشوں کا علاقہ ہوا کرتا تھا اس وقت. 1400 سال پہلے کی بات کریں, افغانستان تو یہ 150-200 سال پہلے وجود میں آیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے خواتین کی تعلیم جو ہے مطلب کہ پاکستان کے اندر آبادی کے حساب سے اگر ہم بات کرتے تو خواتین کی آبادی 52% کے قریب بنتی ہے ہماری سوسائٹی میں, اور مرد حضرات 48% ہے. تو اگر آپ 52% آبادی کو عضو معطل بنا دیں گے اور ان سے جدید علوم اور ان علوم تک رسائی, اس بات کو بھول جائیے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی جاب کرے, وہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو وہ بھی کر لے گی. لیکن علم سے جو اس کے ذہن کے اندر وسعت اور کشادگی آنی ہے, آپ اس سے محروم کر رہے ہیں ایک انسان کو, اور اس کا فنڈامنٹل رائٹ ختم کر رہے ہیں آپ. روشن مستقبل آپ برباد کر رہے ہیں. پاکستان کے آئین کے اندر ترمیم ہوئی ہے اور تعلیم جو ہے وہ بنیادی حقوق قرار پائی ہے, حقوق میں سے ایک. جیسے کہ ہوا آپ کا بنیادی حق ہے, رائٹ آف وے آپ کا بنیادی حق ہے, اپنی مرضی کا کاروبار کرنا آپ کا بنیادی حق ہے, اسی طرح تعلیم بھی آپ کا بنیادی حق ہے. صحیح. اچھا, دنیا بھر کے اندر تعلیم کو امپارٹ کرنے کے لیے میں نے کہا ساتھ میں ہم یہ بھی بات ایڈریس کرتے جائیں کہ 2.25 کروڑ بچے باہر ہیں. دنیا بھر کے اندر سوسائٹیز جو ہوتی ہیں ان کے جو والنٹیئرز ہوتے ہیں وہ تعلیم کو پھیلانے کے لیے آگے آتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے والنٹیئرز کا ایک ہی کام ہے کہ وہ شور مچائیں کہ اتنے لوگ سکول سے باہر ہیں, اتنے لوگ سکول سے باہر ہیں. اور اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی توفیق دے دے سکول بنانے کی تو اتنی بڑی فیسیں لگائیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور سرکار کے سکول جن کے اندر بچے نہ جا رہے ہوں, والنٹیئر کا فرض ہوتا ہے نا کہ بچوں کو گھیر کے وہاں پہ سکولوں تک چھوڑ کے آئیں, ٹیچرز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, جو شیخ مدرسہ ہوتے ہیں ان کو جا کے پوچھیں کہ جناب والا آپ ہمیں حکم فرمائیں, اور اس کے ساتھ یہ جا کے سارا کچھ کریں. یہ والی چیز ہماری سوسائٹی کے اندر لیک کرتی رہی ہے. میں آج کی مثال آپ کو دوں, لاس اینجلس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے امریکہ, ٹھیک ہے. آپ نے کسی وہاں کے ٹی وی چینل کو دیکھا ہو کہ اس نے گورنمنٹ پہ تبرہ کیا ہو یا تنقید کا ایک بھی فکرہ بولا ہو؟ حالانکہ ان کا نظام جو ہے وہ ہم سے کتنے 100 گنا کتنے دنوں سے لگی ہوئی ہے, بہتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا کوئی اشیر بھی ایک پلازے میں بھی لاہور یا کراچی میں یا اسلام آباد میں آگ لگ جائے, آپ کے 46 ماشاءاللہ ٹی وی چینلوں کے منہ جو ہے نا وہ کھل جاتے ہیں اور وہ شروع ہو جاتے ہیں, جناب حکومت یہ نہیں کر رہی ہے, اور فلانا نہیں پہنچا, اور منسٹر نہیں پہنچا, اور میئر نہیں پہنچا, اور یہ ہو گیا, اور 1122 کے پاس فلاں چیز نہیں ہے اور پاس ہے. اور حالانکہ 1122 کے پاس بھی ہمارے ہاں ان کے ہائی رائز رضی دادا آج کل کے دور میں اس طرح کی کانفرنسز کتنی ضروری ہیں. اچھا, وہ میں بتا رہا تھا کہ جو آج عالمی تعلیمی کانفرنس اسلام آباد میں شروع ہوئی ہے, اس میں 45 دنیا کے جو 47 ممالک میں سے
کہ 140 مندوبین جو ہیں وہ شریک ہوئے ہیں، اور ملالہ یوسفزئی بھی خصوصی طور پہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اس کانفرنس میں شریک ہوئی ہے۔ تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آج اس کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں جو خطاب کیا ہے، انہوں نے خواتین کی تعلیم پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین کی تعلیم ان کو نہ دینا یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹ کی خلاف ورزی ہے، ان کی آواز دبانے کے مترادف ہے، ان کا معاشرتی جو حق ہے، سٹیٹس ہے، ہم ہمیشہ سے آواز اٹھاتے ہیں، اس کو ختم کرنے کی بات ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ ہمارے ہاں جو ابتدائی طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بتایا کہ سکولوں سے باہر ہیں، 23% ہمارے بچے سکولوں سے باہر ہیں، جن کی تعداد 2 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ بچیوں کی تعداد زیادہ اچھا اقدام ہے یہ ان 2 رسید کروڑ دادا میں امین حفیظ، اکثریت اچھا اقدام بچیوں ہے کی یہ، تعداد بالکل ہے۔ یہ بڑا اچھا اقدام ہے۔ لیکن ایک اور اگر مزے کی بات آپ کو سناؤں، آپ لوگوں کو میری بات اچھی تو نہیں لگتی، لیکن جتنے مرضی آپ اکلوتے داماد ہو جائیں اپنے سسر کے، جتنی مرضی لاڈلی ان کی بیٹی ہو جائیں، آپ اتنے لاڈلے داماد نہیں ہیں جتنا کوئی اور اتنا لاڈلا تھا۔ پہلا اعزاز اس کو لاڈلے کا حاصل تھا، اب مہنگے ترین قیدی کا ہے۔ ایک بات تو ہے رضی دادا، ہمیں آپ کی بات اچھی لگی۔ اگلا سوال اچھا ایک بات مزے کی ہے، سچویشن کوئی بھی چودھری شجاعت صاحب کا بھی بڑا پیارا سٹائل ہے نا، مجھے رضی دادا کے جواب سے آ گیا۔ چودھری شجاعت صاحب کو نا جب وہ بڑے سیاست میں متحرک تھے تو ماشاءاللہ ان کو جرنلسٹوں نے ایک سوال کیا، وہ ذرا سوال تھوڑا سا پولیٹیکلی تکھا سوال تھا، تو چودھری شجاعت صاحب اس کا جواب دینا فوری طور پہ مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، تو ان کا بھی تو ایک لاڈلا پیار محبت والا سٹائل ہے نا، انہوں نے سوال پورا سننے کے بعد کہا اب آپ بھی سوال کریں۔ وہ بھی سن لیا، کہتے ہیں اچھا چلیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اب آپ بھی سوال کریں۔ مطلب بات یہ ہے کہ سوال سنے جواب ابھی نہیں دینا۔ لاڈلا جو ہے نا، اڈیالہ جیل کا جو لاڈلا ہے نا، اب وہ پہلے وہ لاڈلا تھا، پہلے یہ لاڈلے کا خطاب تھا، اب جو ہے وہ مہنگا ترین قیدی ہے۔ سچویشن کوئی بھی ہو امین حفیظ صاحب، دیکھیں محکمہ داخلہ پنجاب نے کہا ہے کہ 21 ماہ کے دوران لاڈلے کے اوپر 55 کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے 21 ماہ کے دوران۔ کیوں کیا؟ ہاں، اس کے اوپر اس کی پراسیکیوشن پہ خرچ ہوا ہے، اس کی ٹریڈ مل لا کے دینے میں لگا ہوا ہے، اس کو ٹی وی لا کے دیا، اس کی جو مرغی ہیں دیسی مرغی میں پراسیکیوشن میں دیسی گھی میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کروں، وہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، وہ ان کے ناشتے کے 1 کروڑ روپیہ وہ جو رپورٹ تھی کہ 1 کروڑ روپیہ لاڈلے کو صرف کھلایا پلایا گیا ہے جیل میں۔ ایسے تو نہیں امین حفیظ صاحب کہتے مجھے بھی، میں نے بھی نال دا کمرہ لے دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ نہیں میں تو آپ کو کہنے لگی تھی سچویشن اور عہدہ کوئی بھی ہو قسم کھائی ہوئی ہے ملک کو نقصان پہنچانے کی۔ مجھے عرض کرنے دیجئے ایسا کیوں کیا گیا؟ حکومت سے جب آپ پوچھتے ہیں تو حکومت یہ کہتی ہے کہ جو وہاں پہ ججز گئے ہیں مختلف مقدمات کی سماعت کرنے کے لیے، وہ ماشاءاللہ بانی پی ٹی آئی کے اشاکان میں شامل تھے۔ انہوں نے زبانی آرڈر کے اوپر جیل حکام سے سہولتیں پوری کروائیں۔ حکومت جب وہ جیل حکام ان کی سہولت کاری کرتے تھے اور حکومت انہیں کہتی تھی کہ بھائی جیل مینول کے مطابق چلیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں جج صاحب کہتے ہیں، جی جج صاحب کا آرڈر کہاں ہے؟ جی جج صاحب نے وربلی کہا ہے، اور وہ جا کے ان کے چیمبر میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی چیز لے کے آؤ، فریج بھی لے کے آؤ، فلانا فوم بھی لے کے آؤ، یہ بھی کرو، ان کی ٹریڈ مل مشین بھی لے کے آؤ، یہ برانڈ نہیں وہ برانڈ لے کے آؤ، اور دیسی مرغی فارمی بھی نہ ہو، گاؤں میں پلی ہوئی ہو، سر جس کو پکڑنے کے لیے بندہ اگر مرغی کو پکڑنا بھی چاہے تو پکڑ ہی نہ سکے، وہ اتنا تیز بھاگ، ولیتی مرغی تو ویسے ہی بیٹھی ہوتی ہے۔ امین بھائی اس کا انہوں نے کوئی ریٹن ثبوت نہیں چھوڑا، وہ بھی بہت قائیاں تھے۔ اتنی اچھی باتیں سننے کے بعد دل کرتا ہے جیل جانے کو رضی دادا آپ کا؟ لیکن انہوں نے نہیں، میں بتایا ہوں، انہوں نے اس کا کوئی زبانی مطلب تحریری طور پہ ثبوت نہیں چھوڑا، تحریری ہوتا تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا تھا نا اندر، انہوں نے کھڑے ہو کے وہ چیزیں پوری کروائی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نہیں تو جنہوں نے یہ زبانی آرڈر دیے، عدلیہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے اور ہم ان کے فیصلوں پہ مطلب بڑے ادب کی بات ہے، لیکن جن کو مراد دی جا رہی ہیں
وہ وربلی دی جا رہی ہیں, بلیک اینڈ وائٹ میں دی جا رہی ہیں. وہ تو شمائلہ آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے کہ میں پاکستان جا کر اے سی بھی اتروا دوں گا, گھر کے کھانے بھی بند کروا دوں گا, میں ان کو جیل کا جو 5 سٹار ہوٹل یہ بنا لیتے ہیں جا کے, اور مائع والے کپڑے پہن کے تریحوں میں جاتے ہیں, میں ان کو قیدیوں والی وین میں بٹھا کے, مطلب یہ ساری باتیں کیا بھی انہوں نے. رضی دادا اور امین حفیظ, ان کو کون سا لگتا تھا میں نے بھی جیل میں جانا ہے؟ اور یہاں پہ مجھے چھوٹی سی بریک لینے دیں, اس کے بعد واپس آ کے دوبارہ میں آپ کے لاڈلے کا ذکر کروں گی کہ وہ اب کون سا چاند مانگنے والے ہیں. اسٹے ود اس. کیا آپ جانتے ہیں کہ دوران ڈرائیونگ آپ کی تھوڑی سی غفلت کسی کی جان لے سکتی ہے؟ جب بھی ایمبولینس کا سائرن سنیں تو گاڑی سائڈ پر لگا لیں یا ترجیحی بنیاد پر راستہ دیں. ایمبولینس کو راستہ دیں, زندگی کو راستہ دیں. ویلکم بیک. رضی دادا, انوکھا لاڈلا, امین حفیظ اب کیا مانگ لے گا؟ چاند. دیکھیے میں تو پیسہ مانگے. دیکھیے یہ تو اس نظام کے اوپر تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے نا, جس نے انڈیو فیور کر کے بغیر کسی لاجک کے ایک قیدی کو اتنا لاڈلا بنایا. جتنا ڈیجٹ بتایا ہے امین صاحب نے, اتنا پیسہ. جب ان ججز کے خلاف شکایت کی جاتی ہے تو آگے ان ججز کو ان کی پروٹیکشن کے لیے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, پھر بات ذرا تھوڑی سی نازک حدود کے اندر گل دور چلی جاندی ہے. ہاں گل دور چلی جاندی ہے, لیکن گل دور جائے گی. کتنی دور جائے گی؟ کے پی جائے گی. کے پی کی حالت آپ کو کیا بتائیں, کیا ہوئی پڑی ہے؟ کابینہ پہ کابینہ رکھے جا رہے ہیں, صوبہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. گھر میں بیٹھ کے نا, میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ جاتا ہے. وہ نا ہم پتنگ اڑا رہے تھے تو ہمسایوں کا بچہ جو تھا نا, وہ ہماری پتنگ لوٹ کے نا سیڑھیوں سے نیچے بھاگ گیا. اچھا. اب میں اپنے بھائی کو کہا, میں نے کہا دیکھو یار یہ ہماری پتنگ جو ہے نا, ہمارے گھر آ کے لوٹ کے چلا گیا. نہیں ہے, ابھی وہ چڑھی نہیں ہے, مطلب ان کا تراما شراما پا کے رکھی سی, ان کی چھت نیچے تھی, تو ہم نے اس کو لٹکا کے تو پھر ایسے اٹھانا تھا نا, وہ چلا گیا. اچھا ایک دفعہ ہو گیا. دوسری دفعہ نا ہماری پتنگ جو تھی نا وہ کٹ کے تو ادھر گری, وہ اٹھا کے پھر نیچے بھاگ گیا. ٹھیک ہے. اچھا تیسری دفعہ بھی ایسے ہی ہوا. اب میں اور بھائی کھڑے ہوئے کر رہے ہیں کہ اس کی طرف نا ہماری 3 پتنگیں ہو گئی ہیں. اچھا. اور 3 پتنگوں کی قیمت جو ہے اس وقت 12 آنے بنتی تھی, تو 12 آنے اس سے وصول کرنے. کے پی کے کی حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ اتنی بجلی پیدا ہوئی, وہ بجلی چونکہ کے پی کے میں پیدا ہوئی, اور وہ کے پی کے میں آسمان سے نازل ہو کے پیدا ہو گئی. نہ وہاں پہ کوئی ڈیم لگایا, نہ کسی نے سرمایہ لگایا, کچھ نہیں ہوا, وہ آسمان سے نازل ہوئی اور وہاں پہ پیدا ہو گئی. اور ہم نے 31 ارب روپیہ لینا ہے وفاق سے. ٹھیک ہے, تو لہذا ہمارا تو قرض ادا ہو گیا سارا, تو کے پی کے جو ہے وہ قرض فری صوبہ ہو گیا. یار اللہ معافی دے یار. میرا مطلب ہے اس کے بعد اتنی بات کرنے کے بعد نا اب مخالفین کو گالیاں نکالنی شروع کر دو. ٹھیک ہے, اب بات چلی جائے گی گالیوں کی طرف, اور یہ جو چول ماری گئی ہے اس کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. اچھا یہ ہے کہ مطلب حد ہے یار, 3100 ارب روپے کا وفاق جو ہے وہ قرض دار ہے. بہ کے غلطی کرنا یار, تم بات تو کریں نا بیٹھ کے. کس سے 3100 ارب روپے آپ نے بات کس سے کرنی ہے بیٹھ؟ یعنی کہ آپ جو ہیں وفاق نے اس کے جن سورسز سے بجلی بنی ہے وہ کس نے کریٹ کی؟ وفاق نے سرمایہ کاری سے کریٹ کی ہے نا. پورے ملک نے ان قرضوں کی ادائیگی کی ہے, اس صوبے نے یا اس ڈسٹرکٹ نے ادائیگی نہیں کی. صحیح. بل لاہور میں بیٹھے ہوئے امین حفیظ نے ادا کیا ہے, اور جو اس کے اندر ٹیکس لگ کے آیا, سلیب لے کے آیا, آج بھی ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہہ دینا بجلی ہم بناتے ہیں, آپ کہاں سے بناتے ہیں بھئی؟ ایک ڈیم کی جگہ پہ ڈیم بنا ہے نا, تو باقی جگہوں پہ آپ بنا لیجئے نا. 350 ڈیم بناتے رہے آپ 3.5 سال کے اندر.
یار بندے کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے اس طرح کی احمقانہ باتیں. مجھے ایک لائن یاد آ گئی ہے, پتہ نہیں کس نے کہی تھی, آپ کریکٹ کر دیجئے گا, کہ وچو وچو کھائی جاؤ تے رولا پائی جاؤ. اور ایسا کھاتے ہیں کہ رہے رب کا نام. خیر وہ تو کہیں اور ہم چلے گئے. لیکن ایک جو بات ہمیں غور کرنی چاہیے, میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت ہر اس چیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہر اس شخص کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہر اس ملک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا اس کے باشندوں کو جو بلوچستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرنے یا ترقی کرنے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یعنی کہ سی پیک کے تحت پاکستان کے پاس جو سی پیک کا حصہ ہے اس کا 60% بلوچستان میں بننا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کا مطلب ہی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سی پیک کے انیشل پروجیکٹ کی کاسٹنگ جو تھی وہ $45 ارب تھی اور $30 ارب انویسٹ ہو چکا ہے. $30 ارب میں سے اگر ہم یہ والا پرنسپل رکھیں تو $18 ارب جو تھا وہ بلوچستان میں لگنا تھا انفراسٹرکچر کے اوپر. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب جناب اس کو ظاہر ہے اس کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے جنہوں نے سرمایہ لگانا ہے وہ چائنیز بھی آئیں گے. چائنیز آتے ہیں, ان پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں. چائنیز جو ہے وہ پنجاب کے اندر پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. وہ کے پی کے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ بلوچستان کی حدود پار کرتے ہیں تو وہاں پہ ان پہ حملے ہو جاتے ہیں. وہ سندھ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, سندھ میں رہ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ کچھ قوتیں جو ہیں انہوں نے بلوچستان کو آئسولیٹ کر کے ٹارگٹ کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ جو خیبر پختونخوا میں کیبنٹ کو توسیع دی ہے. رضی دادا آپ والی باتیں بڑی اچھی ہیں, وہ بھی ہم بلوچستان کے حوالے سے کرتے ہیں. ابھی شمائلہ نے پوچھا تھا کہ وہ یہ جو کے پی کے میں 12 معاونین خصوصی رکھ کے کیبنٹ کی تعداد 33 پر لے گئے. اب یہ دیکھیں 18ویں ترمیم جو بنی, 18ویں ترمیم میں کیا طے پایا تھا کہ 11% آپ کے جو اسمبلی کے ٹوٹل ممبران ہیں اس کا جو آپ کیبنٹ بنائیں گے وہ 11% ہونی چاہیے. اب 11% کہاں, اور 23% تک یہ ان کی جو منسٹروں کی تعداد بنتی ہے کیبنٹ کی ٹوٹل, یہ 23% پہ چلی گئی. اب یہ دیکھیں یہ 23 ارکان اسمبلی جو ہے ان کو اٹھا کے کیبنٹ کا حصہ بنا دیا گیا. پنجاب میں دیکھ لیں, پنجاب میں ابھی صرف 18 میرا خیال ہے ہمارے پاس ٹوٹل وزیر ہیں. 1 کروڑ کی آبادی والا صوبہ صرف 18. مرکز کو دیکھ لیں, وفاقی حکومت ہے, وہاں پر 18 پہلے تھے, اور اتحادیوں کی حکومت ہے, یہاں پہ تمام پارٹیوں سے 18 وزیر تھے. ان میں آج ایک صادق صاحب کو معاون خصوصی رکھ کے 19 تعداد ہوگی. یار وفاقی حکومت, چاروں صوبوں کی نمائندہ حکومت, وہاں صرف 19. اور خیبر پختونخوا میں آپ نے 12 معاونین شامل کر کے تعداد 23 پر لے گئے. اور خدا کا خزانے پہ بوجھ اور کارکردگی کیا ہے آپ کی. اور یہ لوگ سب دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں اور دوسروں کے مطلب اندر کیڑے ڈالتے ہیں, دوسروں کی اسٹریٹجیز کے اندر, پالیسیز کے اندر. نہیں, یہ ڈالنے والی پارٹی, کیڑے ڈالنے والی کولوں پھڑ پھڑ کے جیب چو کٹ کے پاندے لے کے آندے نے نال لے کے آندے جی, اللہ دی قسم ہے. ٹھیک ہے, ادھر کیڑے نکلتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں, جیسے وہ ہمارے ایک دوستوں میں ایک دوست تھا نا, وہ اس کو کھانے پینے کا بڑا شوق ہوتا تھا. جیسے وہ دیکھتا تھا نا کہ اب دوست یونیورسٹی میں بیٹھے کچھ کھا پی رہے ہیں تو وہ فوراً آگے نا بیچ میں اس کو شاید وہ اس کی سونگ کی حص بڑی زبردست تھی, اس کو سمجھ لگ جاتی تھی کہ یہ دہی بلے, فروٹ چاٹ, گرم و گرم سموسے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کھانے والے ہیں. وہ آگے بیچ میں بیٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا میرے نام کی سٹمپ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. نہیں میں یہ نہیں بتا رہا, میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ہم آگے چلتے ہیں. بلوچستان پہ ہی آ جائیں, میرا خیال ہے ریکوریٹ کے ذخائر. دیکھیں بلوچستان کے اندر کرومائٹ ہے. بالکل. یہ آپ کی بیٹری کس چیز کی بنتی ہے بھلا؟ یہ بیٹری جو لیتھیم ہے, کرومائٹ سے جہاز بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ لیتھیم کے ذخائر ہیں. اور دنیا کا سب سے بڑا لوہے کے کاپر اور لوہا, وہ تو میسر ہو گئے ہیں نا. ابھی تک ہم نے لوہے کے ذخائر میسر ہی نہیں کیے. صحیح,
اور دنیا کا سب سے بڑا اسے ذخیرہ کہا جاتا ہے لوہے کا. میں بلوچستان سے سونا لاؤں گی. نہیں سونا تو بہت ہے وہاں پہ. اچھا اب جہاں سے تانبا نکلتا ہے وہاں سے سونا بھی نکلتا ہے, اور جہاں سے لوہا نکلتا ہے وہاں سے چاندی بھی نکلتی ہے. یہ پرائیویٹ کمپنیز اب گلوبل جو ہے انویسٹ کرنے کا, یہ ہمارے بہت سارے جو لسٹڈ کمپنیز ہیں اس وقت پاکستان میں, انہوں نے اسٹیل کی بڑی بڑی ملیں لگائی ہوئی ہیں. پھر پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں نام نہ لیا کریں, تو لیکن انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ اور اکٹھا کرنے کا سیٹ اپس قائم کیے ہیں. بس ان کو سرکار کیا کر سکتی ہے, وہ سڑکیں بنا کے ان کو اپروچ دے سکتی ہے, اور وہ دینی چاہیے. لیکن ان تمام کے خلاف جو عناصر سرگرم ہیں وہ کون ہیں؟ آپ کو میں عرض کروں, عالمی کانفرنس ہوتی ہے امریکہ میں ہر 2 سال کے بعد بلوچستان کے اوپر. صحیح. اور اس عالمی بلوچستان کے اوپر ہونے والی کانفرنس کا سپانسر کون ہوتا ہے؟ کون؟ انٹرنیشنل سٹیل مافیا. آل رائٹ. اچھا وہ سٹیل مافیا کیوں سپانسر کرتا ہے ان کو؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ وہاں پہ بدامنی رکھیں, کیونکہ اگر بلوچستان کا سٹیل جو ہے یا لوہا جو ہے یا فولاد جو ہے وہ عالمی منڈی میں جاتا ہے تو عالمی منڈی کے اندر یہ قیمتیں نہیں رہیں گی. صحیح. نقصان مونوپلیز ختم ہو جائیں گی. طلب اور رسد کا جو ایشو ہے نا, وہ یہاں پہ اس وقت تک بدامنی رکھنا چاہتے ہیں جب ان کی پرائرٹی کے مطابق اس کی باری نہ آ جائے. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ جہاں پہ منرلز نکل رہی ہوں گی, افریقہ دیکھ لیں, جہاں پہ ہیرے کی کانیں ہیں وہاں پہ بدامنی کی انتہا ہے. جہاں سے منرلز نکلتی ہیں وہاں پہ بدامنی کی انتہا ہوتی ہے. صحیح. اور جہاں سے آئل نکلتا ہے وہاں پہ امن اور سکون ہوتا ہے. سب سے پہلے امریکہ کے اندر جس علاقے میں سے تیل نکلا تھا, ٹیکساس کے علاقے میں سے, مطلب کہ وہاں پہ اب تو ٹیکساس الگ بھی ہونا چاہ رہی ہے نا پورے امریکہ سے, کہ ہماری جی ڈی پی سب سے زیادہ ہے, لیکن وہ تو خیر چلتا رہتا ہے ان کے ہاں. لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ان علاقوں کے اندر جن سے منرل نکلنے کے امکانات ہیں, جہاں سے ہم نے چپکے سے نکال لیا نا, وہاں پہ کچھ نہیں ہوا. جہاں پہ تھوڑی سی کھاپ پڑی ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دی گئی. ٹھیک ہے. تو بلوچستان کے اندر جو ہیں یہ منرلز ہیں, ان منرلز کو نکالا جائے, ایکسپلائٹ کیا جائے, اس کو پروسیس کر کے آپ اس کو لے کے آئیں اس لیول کے اوپر جہاں سے اس کی پروڈکٹ بنائی جائے. اس پہ بہت زیادہ لاگت آتی, بجلی کی شکل کے اندر, انرجی کی شکل کے اندر. اگر کوئی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جی میرا سونا چوری کر گئے, بھائی یہ آپ کا سونا پڑا ہے تو پھر اٹھا لو, اور پچھلے کئی ہزار سال سے پڑا ہے, کر لو اس کا جو کر سکتے. اس سونے کو آپ نے ہسکنگ میں جانا ہے, سمیلٹنگ میں جانا ہے, اس کے بعد اس کو آپ نے ریفائننگ میں لے کے جانا ہے, اور ریفائننگ کے بعد پھر وہ 500 کا سونا بننا ہے جس کی پر تولہ ویلیو لگنی ہے, اور اس کے اوپر اتنی انتہائی انرجی خرچ ہونی ہے. اور وہ انرجی جس لیولز کے اوپر اس وقت پاکستان میں دستیاب ہے یہ فیزیبل نہیں ہوگا. ہمیں باہر سے سونا لینا سستا پڑ جائے گا, لہذا یہاں پہ بجلی بنانے کے بھی ہم نے فریش لگانے ہیں. اور پاکستان کے اوپر اللہ کا ایک اور بڑا رحم ہے, جہاں پہ اس طرح کا نعمت منرل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے نا ہمارے لیے, وہاں پہ ساتھ میں کوئلہ بھی رکھ دیا کہ اے چولو, اے پھڑو, اے کوئلہ, اس سے بجلی بناؤ, اس کی گیسیفیکیشن سے گیس بناؤ, اور اس سے جناب سونا نکال لو, تانبا نکال لو, لوہا نکال لو, اور چاندی نکال لو. اللہ تعالیٰ نے تو رحمتوں کے مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بے بہا کیا کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اللہ تعالیٰ کی چاگی, چترال, اور یہ جو ہے ہمارا یہاں کا جہاں سے فوجی بہت بھرتی ہوتے ہیں, یہ پنجاب کا جو علاقہ ہے, یہ ادھر میاں والی اور بکر سارا, یار یہاں سے مونگ پھلی بھی بڑی آتی ہے, چکوال, جہاں وہاں سے فوجی زیادہ بھرتی ہوتے ہیں. ہاں ہمارے چکوال سے پاکستان فوج کے لیے بہت زیادہ, اور یہ 100 سال سے زیادہ کی روایت ہے. مونگ پھلی ہی چکوال کے نام پہ یاد کیوں آتی ہے, یا پھر مونگ پھلی آندھی ہے چکوال؟ تو میں یہی پوچھنا چاہتی تھی آن ایئر, جو کہ آپ کسی کو نہیں دیتے. ملک احمد خان صاحب بھیج دیں, اور آپ کسی کو نہیں دیتے, بھیج دیں مونگ پھلی. ٹھیک ہے. اچھا میں عرض کر دوں, یہ جو چے ہے نا, چے کے نام سے جتنے علاقے ہیں وہاں پہ اب نے یہ کیا ہوا ہے ہمارے اوپر احسان کے کوئلہ اور ساتھ میں لوہے کے ذخائر رکھے ہوئے. ٹھیک ہے. اور ان کو ایکسپلائٹ کرنا, اس کے لیے مہارتیں چاہیے,
اگر آپ کسی کو دے کے فارغ ہو جائیں، کسی چینے کو، کسی گورے کو، تو ٹھیک ہے، وہ کہے گا بھائی یہ پکڑ 10-15% رائلٹی اور سائڈ پہ ہوں۔ اصل میں مزہ تب ہے کہ ہم خود بچے جو ہیں ہمارے ٹرین ہوں، وہ آ کے ان کے ٹھیکے لیں، وہ یہاں سے اس کی کچ دھات نکالیں، پھر اس کچ دھات کو صاف کریں، اور صاف کر کے وہ دھات یہاں پہ صنعت سازی کے اندر استعمال ہو، ہتھیار سازی میں استعمال ہو، جہاز سازی میں استعمال ہو۔ اچھا رضی دادا، بلوچستان میں اگر ترقی ہوتی ہے تو اس سے ملک کی معیشت میں بھی بہت بہتری آئے گی، لیکن یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی سردیوں میں بڑی سہولت، مگر رات کو ہیٹر اور انگیٹھی جلا کر سونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ گیس اور کوئلے سے کاربن مونو آکسائڈ بنتی ہے جو نہایت زہریلی اور بے رنگ و بو گیس ہے۔ یہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ سوتے وقت گیس ہیٹرز اور کوئلے کی انگیٹھی کو بند کر کے سوئیں۔ گرم کپڑوں کا استعمال یقینی بنائیں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ ویلکم بیک رضی دادا اور امین حفیظ جی۔ ہماری جو حکومت ہے مشہور ہے، وہ کہتے ہیں نا بدنام زمانہ، یہی کہہ لیں کچھ لوگ لاڑلے ہیں، ہم بدنام زمانہ ہیں جی، موٹر ویز بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، الزام لگاتے ہیں نا، بدنام کرتے ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے بدنام کریں۔ اب اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جی موٹر ویز سڑکیں تو ہو گئی، اس کے بغیر تو ویسے کوئی کام ہوتا نہیں اگر سڑکیں موٹر ویز نہ ہوں۔ اب وہ تعلیم اور صحت، مطلب آپ پڑھیں بھی، پڑھے لکھے کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے میں عرض کروں، میں نے ایک فارمولہ رکھا ہوا ہے زندگی کا، کیا؟ بانی پی ٹی آئی جس چیز کی مخالفت کریں آپ اندھا دھند اس کی حمایت شروع کر دیں، وہ جس کی حمایت کریں آپ اندھا دھند اس کی مخالفت شروع کر دیں، آپ ہمیشہ تاریخ کی درست سمت پہ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بتایا تھا، بڑی زبردست ایک فارمولہ دے دیا ہے رضی دادا نے۔ مجھے یہ فارمولہ یاد ہے پچھلے پروگرام سے بھی، جو کہہ رہے ہوں آپ اس کے الٹ کھڑے ہو جائیں، آپ تاریخ کے ہمیشہ جو مخالفت کر رہے ہوں آپ وہ کرنا شروع کر دیں، آپ اس کی حمایت شروع کر دیں۔ آپ دیکھیے جن لوگوں کی انہوں نے مخالفت کی کہ یہ فلانا بندہ جو تھا یہ اس عہدے پہ نہ پہنچے، وہ پہنچ گیا، یہ فلانا بندہ چیف جسٹس بنے، وہ نہیں بنا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریخ کے ہمیشہ غلط سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اس کے مخالف رہیے گا۔ اب آ جائیے، ایک تاریخی لائن مجھے یاد ہے آپ کی، اور ریکارڈ ہے پروگرام میں، کہ ہم نے کہا تھا ہم بانی پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کہیں رضی دادا کے بال نہیں آنے، آ جائیں گے، کیونکہ وہ جو جس بات کی مخالفت کریں وہ ہو کے رہتی ہے۔ مطلب یہ جو بانی پی ٹی آئی ہے، یہ وہ بچپن میں ہم ایک اشتہار سنتے تھے نا، پتہ نہیں اب نام لینا چاہیے نہیں، وہ زیڈول کا کمال، گنجے پن کا شرطیہ علاج، ان کا کہاں زیڈول ہے، ان کا کہاں زیڈول ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، پہلے انہوں نے جب مخالفت کی نا اور کہا کہ قومیں سڑکوں سے نہیں بنتی، تو میرا ایمان پختہ ہو گیا کہ سڑک کے بغیر قوم جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں تو اس بات کے اوپر پکا ہوں، اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب اس بات کے اوپر پکے ہیں، جب بھی آتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں۔ آج اور اب دیکھیے آج جو ہے وہ کراچی کے اندر کچھ کلومیٹر لمبے بائی پاس کا افتتاح بھی کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ویسے کیا ہے، سندھ حکومت نے زحمت نہیں کی، سندھ حکومت نے اس میں سرمایہ کاری نہیں کی، سندھ حکومت دوسرے کاموں میں سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ اور مطلب ظاہر ہے کہ اب انہیں یہ بتانا پڑتا مراد علی شاہ صاحب کو، شاہ صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، پیارے ہیں، لیکن شاہ صاحب کو یہ بتانا پڑتا کہ وہ بچوں کے لیے کتنے اسکالرشپس دے رہے ہیں اور کسی کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا پھر جواز یہ ڈھونڈا کہ وہ کہیں کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دیتا۔ لیکن بہرحال افتتاح کیا ہے شہید بھٹو شاہراہ کا، اس کو بھی اپریشیٹ ہونا چاہیے، ایک حصہ اس کا تعمیر ہو گیا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے، اور باقی حصہ جب مکمل ہوگا تو اس سے بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا، کراچی کی ٹریفک پہ بہت زیادہ ریلیف ملے گا،
وہ ویلڈن شاہ صاحب، ہم ویلڈن ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو پاکستان میں ہمارے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو موٹر وے بنا دی، اور اس موٹر وے جیسے کہتے ہیں نا وہی کہ سڑکیں صحیح ہوں، آئے ہائے سڑکیں، اس میں رے آ گئی ہے، سڑکیں لڑکیاں ککری ہیں کرے دے چری بیٹھی چری نو رو رہا ماریا چری. اچھا وہ باپ نے نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائی، بیٹی کو جب یہ اعزاز ملا، اللہ تعالیٰ نے عزت دی، وزیر اعلیٰ پنجاب بنی، تو انہوں نے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 4 سٹیپ آگے لیے، اور اپنے چچا سے بھی، جن کو شباز سپیڈ کہا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں اگر مریم نواز کو مریم نواز F-16 کہہ دیا جائے، آئے ہائے ہائے ہائے، انہوں نے تو سڑکوں کا جو جال بچھایا ہے، انٹر سٹی جال بچھا دیا ہے، موٹر وے کے ساتھ سڑکوں کو لنک کیا جا رہا ہے. مطلب یہ کہ وہ چاہتی ہیں کہ جو مواصلاتی نظام ہے، کھیت سے منڈی تک اور گھر سے انڈسٹری تک، یہ جو روڈ نیٹ ورک ہے یہ بہت ضروری ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ روڈ سے نکل کر اب صحت اور تعلیم پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. روڈ پہ انہوں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ ایک وہ موٹر وے بن رہی ہے اپنا قصور سے شروع ہو کے، تو وہ جائے گی، وہ میرے گاؤں سے بھی گزرے گی اور ان کے گاؤں سے بھی گزرے گی. ایک ہی موٹر وے نال انہاں نے دیکھو نکی ہوندے ہیں دا پیار ہے نہیں، ایک ہی موٹر وے نال دیکھو مریم نواز شریف نے 2 اینکر ایک ہی موٹر وے سے انہوں نے 2 اینکر جو ہے نا. رضی دادا بھی ماشاءاللہ جوان ہے، ایسے ہی بال اترے ہوئے ہیں، آپ ایسے نہ سمجھا کریں کہ وہ ایج کو اتنا زیادہ نہ آپ کریں، وہ بھی ینگ نوجوان آگے آ جائیں. اب دیکھیے جو ہیلتھ اور صحت کی وہ بات کر رہے ہیں وہ بہت اپریشیشن کے حامل ہیں، اس کی تعریف ہونی چاہیے. لیکن کل جیسے ہم نے ہیلتھ میڈیکل کے اوپر بات کی تھی نا، آج میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ وہ میٹنگ جو لیں وہ ٹیپٹا کی لیں، ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی، جس کا بنیادی طور پہ کام جو 296 ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں پنجاب کے اندر، ان کے اندر بچوں کو اچھی تربیت دے کے روزگار کے لیے باہر نکالنا ہے. وہاں پہ جو انتظامیہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ نجی شعبے کے پرائیویٹ کالجز کو پروموٹ کر رہی ہے، جو کہ بھاری فیسوں پہ بچوں کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس اپنے 296 سکول ہیں. ابھی میں نے پی وی ٹی سی کی بات نہیں کی، وہ جو زکوٰۃ کے پیسوں سے بچوں کو شارٹ کورسز کراتے ہیں. میں ٹیپٹا کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس اپنے ادارے ہیں بھائی، آپ ان کو پروموٹ کریں. یعنی کہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہمارے ایک اپنے ذاتی دوست کے کالج کا تصویر لگائی ہوئی ہے، موصوف جو اس وقت اس کے سربراہ ہے. آپ اندازہ کیجئے یار، وہ آپ کا اپنا اسی کیٹیگری کا، میں بات کر لیتا ہوں ہوٹل مینجمنٹ کا، صحیح اسی کا کالج جو ہے وہ لاہور کے اندر موجود ہے، بچوں کو بچیوں کو تربیت بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی تصویر لگانے کی بجائے ایک پرائیویٹ کالج کی تصویر، وہ پرائیویٹ کالج کے جو مالک ہیں وہ بھی ہمارے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کی تصویر انہوں نے اپنی آفیشیل ٹیپٹا کی آفیشیل ویب سائٹ کے مین پیج پہ لگا دی. اشتراک ہوگا نا؟ نہیں سر، وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ نہیں سر، ان کی ڈگری باہر کی ہے، وہ تو ان سے اشتراک ہی نہیں کرتے ٹیپٹا سے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ ٹیپٹا کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ کورسز انٹروڈیوس کروائیں، اس کی مارکیٹ ہے، وہ یہ بتاتے رہتے ہیں. نہیں، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی تو ہنر مند جو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، کیے وہ ٹیپٹا کے تحت ہی ہیں. سیکٹری انڈسٹری جو ہیں ہمارے پاس، جو بھٹا صاحب ہیں، وہ بھی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک عدد فالو اپ میٹنگ لیں. انہوں نے پچھلے دنوں جب افتتاح کیا تھا لیٹن روڈ والے انسٹیٹیوٹ پہ، خاکسار کو بھی بلایا گیا تھا وہاں پہ، تو اب وہ ذرا فالو اپ، اور وہ فالو اپ کرنے کے اندر بہت مشہور ہے، بڑی ایفیشینٹ ہے وہ، جو ان کو فنگر ٹپس پہ ہوتے ہیں پروجیکٹ. اور آئی وش کہ یہ پروجیکٹ ابھی تک انہوں نے اس کی فالو اپ میٹنگ کیوں نہیں لی کہ ٹیپٹا نے جی ان 6 ماہ کے اندر یا 7 ماہ کے اندر کیا کیا. کوئی ایک آج بیج تو نکالا ہوگا نا شارٹ کورسز والا، بتائے آ کے ٹیپٹا نا وہاں پہ بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے تو پرائیویٹ سیکٹر کو پروموٹ کرتے رہے، اپنے اداروں کی بھی کارکردگی دکھائیں نا ذرا. دیکھیں، مریم نواز شریف کا کام فنڈ فراہم کرنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پروجیکٹ کی اپروول دینا ہے، انہوں نے فنڈز فراہم کر دیے، پروجیکٹ کی اپروول دے دی، وہاں پہ جا کے ان ٹریننگ کورسز کی اونرشپ لے لی.
لیکن ٹیپٹا نے کیا کیا؟ بھئی آپ کے پاس سہولت آئی پڑی ہے چائنا سے کہ آپ کے بچوں کو ہم آئی ٹی کی ٹریننگ دیتے ہیں، ٹیپٹا نے کوئی کورس شروع کیا ہے اس کے ریلیٹڈ، یا کوئی لیب ہی تیار کر لی ہو، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مریم بی بی جو ہے وہ مفت لیپ ٹاپ دے تو انہی لیپ ٹاپوں میں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے بچوں کو اس پہ ٹریننگ دلوائی جائے؟ مطلب آپ بتائیں تو صحیح نا کیا کیا آپ نے، بجائے اس کے کہ چوتھے کے دن جناب سیکٹری انڈسٹری صاحب اور ٹیپٹا کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ بیٹھ کے تو جناب ہمیں رنگ برنگی قسم کی پریزنٹیشن دینے کیتا کی یہ مارکیٹ وچ پروڈکٹ کیڑی کڈی ہے اے دسو۔ مارکیٹ میں پروڈکٹ تو آ ہی جائے گی، لیکن اگلے 4 سالوں میں جو گورنمنٹ ہے وہ جگر کا جو سب سے مہنگا علاج ہوتا ہے اور برن کا جو جل جاتے ہیں اس کا بھی علاج لا رہے ہیں فری میں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، برن سینٹر جو ہے مطلب وہ پنجاب گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ جو جگر اور برن، دل جگر اور جلے ہوئے جو برن یونٹس ہیں ان کو ایک انڈیپینڈنٹ ہاسپٹل ایسے بنائے جائیں۔ اس کا پہلا جو ہے گا نا، پہلا جو اس کا پائلٹ پروجیکٹ ہے وہ جناح ہاسپٹل لاہور کے اپوزٹ جو ہے، جناح ہاسپٹل کے اندر ایک برن یونٹ ہاسپٹل بنایا گیا ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے امین صاحب، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ اب نئی بات جو بتا رہے ہیں نا وہ سنیں، جناح ہاسپٹل کے باہر وہ پہلے ہارٹ کا بننا تھا ہے، لیکن ہارٹ کا وہ کہیں اور موو کر دیا گیا ہے، یہاں پہ یہ والا بنایا جائے گا۔ مجھے منسٹر صاحب نے خود بتایا کہ وہ آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی ہم ایک جگر کی پیوند کاری کا الگ سے ایک سلسلہ شروع کریں، کیونکہ پی کے ایل آئی پہ بہت پریشر ہے اور جو ہے وہ یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پہ غیر صحت مند چکنائیاں کھانے سے۔ یہ جو ہم تلی ہوئی مچھی کھا کے آتے ہیں، وہ تو لوری بادشاہ ہے، وہ تو سیری پائے، وہ نہیں کھانی، وہ مغز، آئے ہائے ہائے، وہ کوئی بھی سالن باہر سے لے جب تک اس کے اوپر تری نہ ہو مزہ ہی نہیں آندا، اور اگر تری ختم ہو جائے۔ چھوڑیں امین حفیظ، آپ کھانوں سے باہر، کھانوں کی ایک اور بات بتاتی ہوں میں آپ کو، ایک منٹ، نہیں میں بات بتانے لگی ہوں، ایک اور بات۔ پروانوں نہیں کہہ رہے انہوں نے اور تھندا پا تھندا، بغیر مزہ ہی نہیں آندا۔ اچھا سن لے نا، اب ایک اور دھی رانی پروگرام پہ بھی تو آ جائے نا، اس سے خوبصورت اور کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ 1 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے، اور یہ کوئی خالی ہی پیسہ نہیں رکھا، پروجیکٹ اپروو نہیں کیا، عملی طور پہ یہ اعلان کیا تھا کہ غریب جو ہمارے بچیاں ہیں اور بچے ہیں ان کی شادیاں حکومت کرے گی، جہیز حکومت دے گی، کھانا سلامی حکومت دے گی، کھانا ان کو دے گی، ₹1,00,000 سلامی، ₹1,00,000 سلامی۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی، وہ دی رانی کارڈ ہے، اس کارڈ کو وہ یوز کریں گی اور وہاں سے یعنی کہ ٹرانسپیرنسی کی ماں بن کے۔ اور ایک وہ جو CMSR کیا آپ صبح آپ مجھے بتا رہی تھی، یہ جو شماری ہے، یہ جو پاکستان کے اندر جو بھی ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو، میڈیا کا کام اویئرنیس بھی ہے کہ وہ ایک جی گورنمنٹ آف پنجاب کا انیشیٹو ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز شریف کے اس طرح کے جتنے انیشیٹو ہیں آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تو خود کو اس میں رجسٹر کروائیں۔ ہاں وہ ابھی موبائل سے میسج کرنا ہوتا ہے، بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ کل ہم اس کا نام بھی بتائیں۔ ایگزیکٹلی، جب آپ اس کے اندر رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر جو بھی گورنمنٹ کی ایسی تمام وہ سکیمیں آتی ہیں، آٹومیٹکلی جیسے بھی رمضان آنے والا ہے، جی رمضان پیکج آنے والا ہے، رمضان پیکج آپ کے گھر کی دہلیز پر آپ کے لیے وہ راشن جو ہوگا وہ ملے گا۔ نفس اس طرف قائم رکھی ہے نا کہ لوگوں کو جانا نہ پڑے۔ ابھی دی رانی فوٹو کھچوانے والا کام، ابھی دی رانی پروگرام کی بات ہو رہی تھی تو یہ اعلان کیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے کہ 1 ارب روپیہ اس کے لیے مختص کیا گیا۔ کہا گیا کہ 1 سال میں 3,000 جو جورے ہیں، جورے لال پیلے جورے، لال پیلے شادی والے جورے، شادی 3,000 لوگوں کو، شادی والے یا شادی پہ پہننے والے، ان کی کرائی جائے گی 1 سال میں، اور 1,500 افراد کی شادی جو ہے وہ اب ہو چکی ہے۔ میڈم چیف منسٹر نے آج ایک ہی جگہ پہ امین صاحب نہیں سنیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئی ان کی آج شادی کی وہ یار ہم دونوں بھی دوبارہ پلان نہ کر لیں،
پہلے اپنی بڈی نے تو پوچھ لو نا. بہت ہم پرانے کاغذوں میں چلے جائیں. اور مزے کی بات یہ ہے لاکھ روپیہ سیلفش عوام دھی رانی پروگرام کا نام ہے دھی رانی. دیکھیں دھی رانی پروگرام میں آج ایک خوبصورتی یہ ہوئی کہ جو آج میڈم چیف منسٹر نے 51 شادی جورے شادی کی, ان میں 5 کرسچن جورے تھے اور ایک اسپیشل خصوصی افراد جو تھے دونوں, ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا. اور میڈم چیف منسٹر نے خود ایک جورا جو ہے نو بیاہتا جورا اس کو پاس جا کے سلامی بھی دی, گلے لگایا. مجھے وہ جو فرنیچر ہے نا, میں اسپیشلی فوکس ہو رہا تھا کہ فرنیچر کیا دیا ہے, ان کو بیڈ دیا ہے بڑا پیارا, مطلب جو ایک دلہن کے کمرے کا, اور اس کے اوپر وہ جو گدا ہوتا ہے وہ بھی میٹرس وہ بھی دیا. گدا گدا اچھا جورے میں پہلے سمجھی تھی کہ وہ جو پہننے ہیں لال پیرے نرم ہے نا. ہاں نرم سا تو ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ جو کراکری ہوتی ہے, برتن ہوتے ہیں وہ دیا. مطلب ایک انڈیپینڈنٹ آپ سارا چیک کر کے آئے مجھے لگتا ہے. امین حفیظ رضی دادا بہت ساری دعائیں دی انہوں نے, اتنی خوبصورت لگ رہی تھیں دعائیں دیتی ہوئی کہ جیسے سگی ماں دعائیں دیتی ہے دل سے اور اگلی ان کی زندگی کی. اور اس کے علاوہ آپ لوگ بہت سیلفش ہیں. آج میں نے دیکھ لیا کہ آپ لوگوں کو اپنی شادی کی پڑ گئی, جبکہ آپ بھول گئے کہ پروگرام کا نام ہی دھی رانی ہے. شادی کی نہیں پڑی, ہم نے کہا ہم اسی شادی کے کاغذات پہ جا کے سلامی وصول کر. شادی سے سلامی ہوتی ہے, فری میں نہیں ہوتی. آپ لوگ چلیں کوئی نہیں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی آنے والی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں دے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.